معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا یہ احتجاج اور یہ ریلی امریکہ کے اس اقدام کے خلاف ہے کہ جس کے ذریعے امریکہ کے صدر نے اسرائیل کو بیت المقدس دارالحکومت ان کا تسلیم کر دیا ہے۔ اسرائیل کو شروع سے ہی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت کہتا آ رہا تھا، لیکن دنیا کے کسی بھی ملک نے اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم نہیں کیا۔ لیکن امریکہ نے حال ہی میں بیت المقدس جو انبیاء کی سرزمین ہے اور جس کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ بہت تاریخی ہے اور ہزاروں سال پر اس کی تاریخ پھیلی ہوئی ہے، اگر ہم بیت المقدس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں مصر سے ہجرت کر کے وہاں فلسطین گئے تھے، شام گئے تھے، تو وہاں سے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے، انہوں نے وہاں پر مسجد کی بنیادیں رکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر اس بیت المقدس شہر کو تعمیر کیا اور یہاں پر عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین کہلانے لگی۔ ہزاروں انبیاء اس سرزمین پر آئے اور بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس سرزمین سے وابستہ ہے۔ اور بنی اسرائیل چونکہ اس امت محمدیہ سے پہلے امت گزری ہے اور وہ مسلمان امت تھی، وہ ساری کی ساری ان کی تاریخ اس سے وابستہ ہے، اور سارے انبیاء یہاں پر آئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس پر کسی اور قوم نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے وہاں سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر بیت المقدس پر فلسطین پر حملہ آور ہو اور اس شہر کو آزاد کرائیں، اس بابرکت شہر کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر وہاں پر جہاد کرو، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو اگلا دور آیا، پھر بعد کے زمانے میں یہ بیت المقدس کی زمین جب نئی نسل آئی تو پھر یہ علاقہ فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہودی جو تھے اس وقت چونکہ بنی اسرائیل ایک مسلمان امت تھی، تو ان کے اندر جب بھی کوئی خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، جب یہ اللہ کے دین سے دور ہوتے تھے، اللہ کی کتاب سے دور ہوتے تھے، تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا تھا۔ اور کبھی کوئی حکمران آتا اور اس شہر کو جلا کے راکھ کر دیتا، بخت نصر آیا تو اس نے یہاں پر ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور 1 لاکھ یہودیوں کو یہاں سے وہ غلام بنا کر لے گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی دین کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا کی، اور پھر جب یہ اللہ کی دین سے اور اللہ کی کتاب سے دور ہوئے تو اللہ نے پھر ٹائٹس رومی جیسے حکمران کو بھیجا جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا زمانہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ براق کی سواری پر آپ نے سفر کیا، وہاں پر گئے، اور پھر وہاں پر آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو وہاں پر نماز پڑھائی۔ یعنی تمام انبیاء اس سرزمین پر آئے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اس فلسطین کو فتح کیا اور بغیر جنگ کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے پرامن طریقے سے اس کو فتح کر لیا۔ پھر اس کے 200 سو سال کے بعد پھر عیسائیوں نے صلیبی جنگوں میں جو ہے مسلمانوں کو شکست دی، اور مسلمانوں کی شکست کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی دین سے، اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، اور پھر یہاں پر عیسائی مسلط ہو گئے، اور 80-85 سال بعد دوبارہ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس فلسطین کو آزاد کرایا، بیت المقدس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے ابھی یعنی تقریباً 100-150 سال پہلے یہاں پر دوبارہ جو ہے قبضہ کیا، اور برطانیہ کے انگریزوں نے اس شہر کو قبضہ کر کے یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اب جو یہودی وہاں پر قابض ہیں، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں،
جو اللہ کی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے ان کا نام و نشان ختم کر دیتا تھا، لیکن یہودیوں کو کیوں باقی رکھا گیا قیامت تک؟ تو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس لیے بچا کر رکھا ہے کہ ہم جو امت ہیں، امت محمدیہ، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی یہ امت ہے، اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے غلط لوگوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عنقریب وہ دور آنے والا ہے کہ عرب قوم، عرب کے جو لوگ ہیں، جو دین کے کہ ہر اعتبار سے اصل وارث بنتے تھے، زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا، لیکن جب وہ دین سے دور ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے ذریعے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کا توڑا برسائے گا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ وہ وقت دور نہیں، عنقریب یہاں پر جنگیں لگے گی، اور ایسی ایک عالمگیر جنگ شروع ہوگی کہ جس میں اتنا قتل عام ہوگا عربوں کا کہ اگر کسی کے، اس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، اور اتنی لاشیں ہوں گی وہاں پر کہ ایک پرندہ اڑتے اڑتے وہاں پر اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، آخر تھک کر وہ گرے گا تو لاشوں پر ہی گرے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ اتنی بڑی یہاں پر جنگ ہونے والی ہے، اور یہاں پر اس طرح کے حالات بن رہے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ کہ یہودی یہاں پر اسرائیل کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں 2 طرح کی یہودی ہیں۔ ایک یہودی، دونوں یہودی جو ہیں وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، البتہ ان میں فرق یہ ہے کہ ایک یہودی وہ ہے کہ ہم دجال آئے گا تو ہم اس کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کریں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ یہودیوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ایک ریاست قائم کرنی چاہیے، اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہیے تاکہ دجال آ جائے۔ چنانچہ اس قسم کی یہودی جو ہیں وہاں اسرائیل میں موجود ہیں، انہوں نے یہ ریاست قائم کی ہے، اور وہ انبیاء کی سرزمین کو اور مسجد اقصی کو وہ مسمار کر کے اسے ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے زمینیں وہاں پر لیں، خریدی، پھر قبضہ کرنا شروع کر دیا، پھر ریاست قائم کی، اور اب بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی طرف نہ لوٹے، اگر ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہ لوٹے تو ہم پر یہ عذاب اور یہ کوڑے اسی طرح برستے رہیں گے۔ آج مسلمانوں کے زوال کے سبب یہی ہے، 3 بڑے اسباب ہیں مسلمانوں کے زوال کے۔ پہلا سبب مسلمانوں کے زوال کا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے۔ آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں درزی ہوں لیکن اس کو کپڑے سینا نہیں آتے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے فرنیچر بنانے والا ہوں لیکن اس کو فرنیچر بنانا نہیں آتا، کوئی بھی شعبہ لے لے، کوئی آدمی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن اس نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کو ڈاکٹری کرنا نہیں آتی، تو کوئی اسے ڈاکٹر مانے گا؟ آج دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے، مسلمانوں کا جو اللہ کا جو شعار ہے، نشانی ہے اسلام کی، قرآن، آج مسلمان اس کو ہی نہیں پڑھنا جانتے، اس کو سمجھنا نہیں جانتے، مسلمانوں نے اس سے تعلق توڑ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ زوال بھی عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین اسلام کے جو بنیادی اصول تھے ان سے انحراف کر دیا ہے۔ دین اسلام کے جو بنیادی اصول تھے، سب سے بنیادی دین اسلام کا اصول کیا ہے؟ قرآن نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے، قرآن نے اس امت کو فریضہ شہادت علی الناس سونپا ہے، لیکن آج یہ امت اس فریضے کو ترک کر بیٹھی ہے۔ فریضہ شہادت علی الناس کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ہم اس فریضے کو چھوڑ چکے ہیں اور اب نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دین کا جو بنیادی اصول تھا جس کی وجہ سے آج ہم پر زوال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے
کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرو بیٹھو گے تو پھر فرمایا کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اور تمہیں ذلیل خوار کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لاکھوں کا مجمع مسجد حرام میں جا کر، اللہ کے گھر کے سامنے جا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، لیکن ان کی دعا ایک بالش کے اوپر نہیں جاتی اور مسلمان اسی طرح ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ آج مسلمانوں کی زوال کا سبب جو ہے وہ آپس کی مسالک اور فرقہ بندیاں ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، مسلمان مختلف مسلکوں میں بٹ گئے اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو ہے وہ ہوا اکھڑ گئی اور مسلمان کمزور ہو گئے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو ترقی ملے، تو ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طرح پہلے حصے کی ہوئی ہے، یعنی امت کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو دور ہے، صحابہ کرام کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی تھی اسی طریقے سے بعد کے آنے والے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تھی؟ قرآن کے ذریعے کی تھی۔ آپ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، آپ صحابہ کرام کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور پھر اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے تھے۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عروج ملے، ہمیں ترقی ملے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے، تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔